خوبصورتی میں بے مثال، قدرتی مناظر سے بھرپور یہ ہے گلگت بلتستان کا خوبصورت ضلع گیزر۔ کیا آپ جانتے ہیں اسی حسین وادی کے لوگ جدید دور کے ایک بنیادی حق سے محروم ہیں؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تیز رفتار انٹرنیٹ کی، جو آج کے دور میں ایک ضرورت بن چکا ہے۔ لیکن یہاں پر اسکام 4G کے نام پہ جو سروس فراہم کی جا رہی ہے وہ عوام کے لیے سر درد بن چکی ہے۔ کیا واقعی وہ 4G ہے یا ایک دعویٰ؟ کیا طلباء، کاروباری حضرات اور عام صارفین اپنے کام بآسانی سر انجام دے پا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں BBN اور BBN کی اسکرین پر ریحان ولی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم اپنے پروگرام میں انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں عوام کی جانب اور سنتے ہیں انہی کی آواز۔ ہم بات کریں اگر انٹرنیٹ کی، تو گلگت بلتستان میں ہمارے پاس ایک ہی کمپنی ہے SCO، جو یہاں پر نیٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور بدقسمتی سے انٹرنیٹ کا پورے گلگت بلتستان کے اندر ایک بڑا ایشو ہے نیٹ کی جو سپیڈ ہے، اس کے علاوہ جو نیٹ کا ایک تسلسل ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ ہم ضلع گیزر کے اندر اس کی سروس کی بات کریں تو یہ گزشتہ کئی سالوں سے قابل رحم ان کی جو ہے نا وہ سروس ہو چکی ہے۔ بار بار ان کا کیبل ان کا بریک ہو جانا، انٹرنیٹ کا غائب ہونا، سگنل کا غائب ہونا، یہ ایشو بن گیا ہے، جس کی وجہ سے ضلع گیزر کے اندر کاروباری جو معاملات ہیں، خاص کر جو بینکنگ نظام ہے، نادرہ کا جو سسٹم ہے یہاں، اس کے بعد پھر BISP کا جو سسٹم ہے، ایون دین جو سرکاری محکمے ہیں، پرائیویٹ جو ادارے ہیں، ان کا کام بری طریقے سے مفلوج ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک بہت بڑا سیکٹر اس وقت گلگت بلتستان کے اندر اور ضلع گیزر کے اندر آن لائن جو بزنس ہے، اس کے اوپر نوجوان ہمارے کام کر رہے ہیں، ان کا بھی کام بری طریقے سے سفر ہے۔ میڈیا کا اپنا ایک رول ہے، اور یہ ضروری بات ہے کہ انٹرنیٹ کے بغیر میڈیا بھی کچھ نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا، تو میڈیا کا بھی ایک بڑا ایشو ہے اس نیٹ کے اوپر۔ تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ اس ایشو کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جب تک گلگت بلتستان میں اور گیزر میں نیٹ کا ایشو حل نہیں ہوگا تو کوئی بھی ادارہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ گلگت بلتستان اور بالخصوص ضلع گیزر میں جو نیٹ کا ایک ایشو ہے، ایک پرابلم ہے، ایک عرصے سے یہ پرابلم یہاں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، عام صارفین فیس کر رہے ہیں۔ عام لوگوں کی تو غلطی نہیں ہے، وہ اپنے پیکیجز کراتے ہیں، وہ جتنا ان کے لوازمات ہیں انٹرنیٹ کمپنی کی وہ تو پورا کرتے ہیں، لیکن ان کو جواب میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں مل رہی۔ تو گزارش یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو فورس کمانڈر ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے، اور جو سیکٹر کمانڈر ہیں SCO کے، ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر جو انٹرنیٹ کا جو دگردوں صورتحال ہے، اس کے اوپر آپ نوٹس لیں۔ جس دن سے SCO والے یہاں پر انٹرنیٹ کو دے رہے ہیں، آج تک کبھی ایسی سروس ہمیں نہیں دی جتنا یہ پیکیج ہم سے لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، تو اس کے مطابق یہ ہمیں سروس نہیں دے رہے ہیں۔ ان کی بہت ہی پور سروس ہے، یہاں کے اسٹوڈنٹ سے لے کر کاروباری حضرات سے لے کر میڈیا سے لے کر سرکاری اداروں تک سب پہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت برے طریقے سے متاثر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ SCO نامی جو ادارہ ہے وہ صرف ضلع گیزر میں نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ مہیا کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اس سے یہاں پہ جو آن لائن جو ہمارے بچے کام کرتے تھے، وہ آج کل یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو جو انٹرنیٹ چاہیے وہ یہاں پہ مہیا نہیں کر سکا ہے SCO نامی جو ادارہ ہے، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ کبھی کیبل کٹ گئی۔ صاف بات تو یہ ہے کہ ان کے ادارے کے اندر پروفیشنلز کی کمی ہے، کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں جو اس کو مینٹین کر سکے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ ہمارے خصوصاً آن لائن جو کلاسز ہوتی ہیں بچوں کی، وہ بہت متاثر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد میں جو ریمیٹنس لے کے آتے تھے آن لائن کام کر کے، ہمارے لڑکے آج کل یہاں بیٹھ کے دنیا سے وہ ریمیٹنس لاتے تھے، مگر وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اور آج کل وہ یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف شہروں کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ حکام بالا سے، SCO کے ذمہ داران سے، اور ایک بات یہ ہے کہ SCO اور AGPR کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دو ایسے ادارے ہیں، ان کو زمین پہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو صراط المستقیم پر چلا سکے۔ یہ دو ہی ادارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے، مگر ان کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کی خاطر، ان طلباء کی خاطر اس نظام کو تھوڑا بہتر کریں، تاکہ یہ لڑکے ہیں، یہاں کے نوجوان ہیں، آن لائن بزنس کے ذریعے، آن لائن کلاسز کے ذریعے اپنے والدین کی کفالت کر سکے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آواز آپ نے سنی۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم نے طلباء سے بات کرنے کی کوشش کی۔
ہم نے بینکر حضرات سے بات کرنے کی کوشش کی، فری لانسر سے بات کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ ہم نے صحافی حضرات سے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹر گاکوس سے ہٹ کر باقی جگہوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر انٹرنیٹ کا چلنا ایک خواب بن چکا ہے۔ ہماری حکومت وقت اور اعلیٰ حکام سے یہی گزارش ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے تاکہ عوام کو بہتر مواصلاتی سہولتیں میسر ہوں۔